میرا نام مینا ہے۔ یہ میری کہانی ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 14 سال تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کچے گھر میں رہتے تھے۔ میری ماں دوسروں کے گھر کام کرتی تھی۔ اسے گردوں کی تکلیف تھی، پر ہمارے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ بابا اچھے تھے، پر ان کو شراب کی لت لگی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا۔ میری ماں ایک دن گردے کی تکلیف میں مبتلا ہو کر اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب میں ہی سارا گھر سنبھالنے لگی۔ کچھ وقت گزرا تو ایک دن بابا نے بتایا کہ گاؤں کی ملکانی مجھے شہر میں کسی کے گھر کام پر رکھوا سکتی ہے۔ وہاں تنخواہ بھی اچھی ملے گی، مہینے میں 5 دن کی چھٹی بھی ملے گی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ کرنے کو تیار ہو گئی۔ بابا نے ملکانی سے بات کر لی اور ایک دن صبح میں اس نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں روانہ کروا دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میں خود کماؤں گی تو اپنے بہن بھائیوں کو اسکول بھی بھیج سکوں گی۔ ان کے لیے وہ سب کر سکوں گی جو میں اپنے لیے نہیں کر سکی۔ پر اچانک ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور مجھے گاڑی سے باہر نکال دیا۔ میں نے دیکھا سڑک سنسان تھی اور آس پاس جنگل تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں رک گئے ہیں۔ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کسی کو کال کی۔ وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ اچانک وہاں ایک بڑی گاڑی آ کر رکی، جس میں بکریوں کو لے جایا جاتا ہے ویسی گاڑی۔ اس میں سے ایک آدمی باہر آیا اور ڈرائیور سے پوچھا کہ یہی ہے وہ لڑکی؟ ڈرائیور نے ہاں کہا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ڈرائیور کو کچھ پیسے تھما دیے۔ ڈرائیور اپنی کار کی طرف بڑھا اور وہاں سے جانے لگا۔ میں بھی اس کی طرف بھاگی کہ اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرائیور مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے دوسرے آدمی سے رسی اور کپڑا منگوایا اور میرے ہاتھ باندھنے لگا۔ میں چلانے لگی، خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے مجھے اس گندی سی گاڑی کے اندر دھکا دے دیا۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ میں بھی کپڑا ڈال کر ہماری زبان بند کروائی گئی تھی۔ ہم سب کو ایک بس میں جانوروں سے بھی برا سلوک کر کے ڈالا گیا تھا۔ گاڑی بہت تیز چل رہی تھی۔ کبھی ہم گاڑی کی دیواروں سے ٹکراتے تو کبھی ایک دوسرے سے۔ ہم بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ اچانک گاڑی رک گئی۔ ہمیں جس بے دردی سے گاڑی میں ڈالا تھا ویسے ہی نکالا اور ہمارے ہاتھ کھول کر ہمیں لائن میں بٹھا دیا۔ جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ 3 لوگ تھے اور ہم 14 لڑکیاں تھیں۔ سب بہت ڈری ہوئی تھیں اور سوچنے سے قاصر تھیں کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے کہ اچانک وہاں ایک بہت مہنگی اور بڑی کار آ کر رکی اور اس میں سے ایک شخص باہر آیا۔ اس نے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا اس کو میرے ساتھ بھیجو۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کوئی سیٹھ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، پر وہ سیٹھ بولا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، فائدے میں رہ جاؤ گی۔ اس نے مجھے بیٹا کہا اور پیار سے بلایا۔ میں آگے بڑھی اور اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور وہاں ایک ادھیڑ عمر کی نوکرانی تھی۔ اس نے مجھے اس سے ملوایا اور کہا آج سے یہ تیرے ساتھ کام کرے گی، اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کے کپڑے جوتے کا انتظام کرو۔ سیٹھ صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور میں بے خبر سو گئی۔ اب میں وہیں رہنے لگی۔ میں بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ سیٹھ صاحب کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ وہ میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ سیٹھ صاحب کہتے تھے وہ مجھے تنخواہ بھی دیں گے اور مجھے میرے گاؤں بھی جانے دیں گے۔ ایک شام میں ہال میں کھڑی تھی کہ میرا ہاتھ لگنے سے وہاں کی ایک میز پر پڑا گلدان مجھ سے گر گیا، جو کافی مہنگا لگتا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی اور اس کے ٹکڑے اٹھا ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا سیٹھ صاحب نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑے تھے۔ میں فوراً ان سے معافی مانگنے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ میری طرف غصے سے بڑھے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگے۔ مجھے معاف کر دیں سیٹھ صاحب، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔
یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ سیٹھ صاحب نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا تھا مجھے ایک مہنگا گلدان توڑنے کی سزا ملے گی، پر مجھے اس بات کی سزا ملی کہ میں ایک اکیلی لڑکی تھی۔ سیٹھ صاحب نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور مجھے میری سب سے قیمتی چیز سے محروم کر دیا۔ میں ساری رات زمین پر پڑی رہی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ میں تو برباد ہو گئی تھی۔ اب میری زندگی کا کیا مقصد تھا؟ صبح وہی آدمی وہاں آیا جس نے مجھے ڈرائیور سے خریدا تھا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ وہ شخص سیٹھ صاحب کا بھائی تھا۔ مجھے سیٹھ صاحب پہلے دن سے ہی اپنے گھر میں صرف میرا استعمال کرنے کے غرض سے لائے تھے۔ وہ نوکرانی میرے پاس آئی جب مجھے وہاں سے لے جا رہے تھے تب۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں بول اٹھی، تم جانتی تھیں کہ میں صرف بلی کا بکرا بنا کر یہاں لائی گئی ہوں۔ تم یہ پہلے دن سے جانتی تھیں۔ اگر چاہتی تو مجھے بچا سکتی تھیں۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی اور دعا کروں گی کہ اللہ بھی تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور کار میں بیٹھ گئی، اور میں معصوم یہی سوچتی رہی کہ انہوں نے میری جان بچا کر مجھے پناہ دی ہے۔ اس شخص کا نام پرویز تھا۔ وہ مجھے ایک جگہ لے کر آیا۔ وہ جگہ بہت گندی تھی۔ وہاں کافی سارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہاں کی لڑکیوں نے اپنے چہروں پر میک اپ تھوپا ہوا تھا اور عجیب چمکدار کپڑے پہن رکھے تھے۔ پرویز نے مجھے ایک بڑی عمر کی عورت کے حوالے کیا۔ اس کا نام نجمہ تھا۔ پرویز نے کہا، یہ خاص والی ہے، سمجھ یہی اب یہاں کی سب سے قیمتی والی ہے، اس کا خیال رکھ اور کمرہ بھی دے۔ نجمہ نے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کمرے میں لے آئی جہاں ایک اور لڑکی بھی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا اور نئے کپڑے بھی۔ اس نے کہا کہ کھانا کھا کر یہ نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھایا کہ جانے مجھے دوبارہ کھانا کب ملنے والا تھا، پر میں تیار نہیں ہوئی۔ نجمہ واپس آئی تو کہنے لگی کہ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا کہ میں تیار ہو کر کیا کروں؟ میرے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس نے جواب میں مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولی، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، کوٹھا ہے، یہاں رہنا ہے تو دھندا کرنا ہوگا، اور کیا تجھے یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے لایا گیا ہے؟ چل تیار ہو۔ وہ مجھے دھکا دے کر بولی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میں کس دوزخ میں آ گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ دوسری لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ جو کہتے ہیں مان جاؤ ورنہ بہت ماریں گے۔ اگر بات مانو گی تو کھانا بھی ملے گا اور پیسے بھی۔ اپنے گھر والوں کو وہ پیسے بھیج دینا اور انہیں نہیں بتانا کہ تم کیا کرتی ہو۔ یہاں ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کا نام ارم تھا اور وہ ایسے بول رہی تھی جیسے یہ سب عام سی بات تھی۔ مجھے ان کی بات ماننی پڑی، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں موقع دیکھ کر بھاگ جاؤں گی۔ میں نے وہاں کی روٹین نوٹ کی۔ صبح کے وقت وہاں کسی کو ہوش نہیں ہوتا تھا، سب سو رہے ہوتے تھے۔ یہی صحیح وقت تھا وہاں سے بھاگ جانے کا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور قسمت سے مجھے ایک پولیس اسٹیشن نظر آیا۔ میں وہاں گئی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ بتانا ہے۔ پولیس والا متوجہ ہوا اور میری ساری بات غور سے سنی، پر بات سننے کے بعد بولا کہ تم 5 منٹ رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کسی کو کال کرنے گیا تھا اور 10 منٹ بعد وہاں پرویز آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ پولیس والا اسے کہنے لگا، یہ تو شکر کرو کہ یہ یہاں آئی ہے، ورنہ اگر آگے والے پولیس اسٹیشن چلی جاتی تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہاں آج کل نیا تھانے دار آیا ہے، ایمانداری اور انصاف کی بیماری ہے اس کو۔ پرویز نے پولیس والے کی ہتھیلی میں کچھ رقم تھما دی۔ میں چیخنے چلانے لگی، پر وہاں کھڑے سب لوگ مجھے دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ پرویز مجھے وہاں سے تو لے گیا، اور اس کوٹھے میں داخل ہونے سے لے کر کمرے تک وہ مجھے مارتے ہوئے لایا تھا۔ اس نے میری غیر موجودگی میں نجمہ اور ارم کو بھی مارا تھا کہ انہوں نے مجھ پر نظر کیوں نہیں رکھی تھی۔ ان کے چہروں پر بھی تازہ زخم تھے۔ نجمہ میری طرف بڑھی اور مجھے سمجھانے لگی کہ وہ بھی میری طرح مجبور ہے۔ تیری عمر کی بیٹی ہے میری،
سسرال والوں نے شوہر کی موت کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا. اب یہ کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہوں. یہ ارم ہے نا، اس کی 5 بہنیں ہیں. یہ ان کے لیے یہ کام کرتی ہے. یہاں ہر عورت کی ایک الگ کہانی ہے. ہم سب اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتے ہیں. یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو بھی اپنے حالات کو قبول کر لے. اب یہی تیری زندگی ہے. میں زخموں سے چور ان کی باتیں سن رہی تھی. میں تم سب کی طرح یہ سب برداشت نہیں کروں گی. میں بھاگ جاؤں گی. میں پھر سے بھاگ جاؤں گی. میں چلائی اور میں نے ایسا ہی کیا، پر اس بار میں دروازے پر ہی پکڑی گئی. مجھے پرویز نے جانوروں کی طرح مارا اور 10 دن تک میں ایک کمرے میں ہی پڑی رہی. کسی نے بھی میرے زخموں پر مرہم نہیں لگایا. وہ خود ہی بھر گئے. بس کبھی نجمہ تو کبھی ارم آ کر مجھے کھانا کھلا دیتی تھیں. جانے مجھے کس جرم کی سزا مل رہی تھی. اس کے بعد میں نے ہار مان لی تھی. میں بھی ان سب کی طرح حالات کو قبول کر چکی تھی اور وہاں کام کرنے لگی. اب مجھے یہ بھی محسوس ہونا بند ہو گیا تھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا تھا. اندھیرے میں رہتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ روشنی کیسی ہوتی ہے. کہ ایک دن مجھے اندھیرے میں ایک کرن نظر آئی. وہ شخص میرے کمرے میں آیا تو میں پتھر بنی بیٹھی تھی. میرے لیے وہ ایک اور تماش بین ہی تو تھا. اس نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو. میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی. اس نے کمرے کی دیوار پر کچھ لگایا تھا، جانے وہ کیا تھا. اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور پھر سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، مینا. کیوں؟ نام جان کر کیا کرو گے؟ میرا شناختی کارڈ بنوانے کے کام آئے گا. نام سے کیا ہے تمہیں؟ تم سب ایک جیسے ہو، سب کے سب. میں غصے سے چلائی. وہ کچھ پل مجھے دیکھتا رہا اور وہاں سے چلا گیا. میں حیران رہ گئی. 4 دن بعد وہ دوبارہ آیا اور جو چیز اس نے دیوار پر لگائی تھی اس کو اتارنے لگا. اب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. میرا نام جان کر کیا کرو گی؟ پر ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میں سب جیسا نہیں ہوں. وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، جس پر میں حیران رہ گئی. کچھ دن بعد وہاں پولیس کی ریڈ پڑی اور پرویز، نجمہ سب کو پکڑ کر لے گئے. سیٹھ صاحب اس کاروبار کے سرپرست تھے. ان کا کہنا تھا یہ کوئی کوٹھا نہیں، ایک ہاسٹل ہے جہاں لڑکیاں رہتی ہیں. کیس عدالت میں چلا گیا. مجھے ایک سینٹر میں لایا گیا. مجھ سے ساری بات پوچھی گئی. میں نے عدالت میں سب بتایا بھی تو انہوں نے کہا کہ ایک 14 سال کی لڑکی کی گواہی کسی کام کی نہیں. اس شخص کا نام عدنان تھا. وہ ایک وکیل تھا. اس نے عدالت میں جج صاحب کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی جو صرف جج صاحب نے دیکھی. وہ اس دن میرے کمرے میں کیمرہ لگانے ہی آیا تھا اور اس بات کی نجمہ کو بھی خبر تھی. نجمہ نے بھی گواہی دی اور سب سے اہم گواہی دی اس عورت نے جو سیٹھ صاحب کے گھر کام کرتی تھی. اس نے بتایا کہ سیٹھ صاحب یہی کام کرتا ہے اور اکثر کمسن لڑکیوں کو گھر لایا کرتا ہے اور پھر اس کوٹھے میں بھیج دیتا ہے. یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. اس کی گواہی سب سے زیادہ اہم تھی جو ہمارے بہت کام آئی. فیصلہ ہمارے حق میں ہوا. اس جگہ کو بند کروا دیا گیا. سیٹھ صاحب اور پرویز کو جیل ہو گئی اور ساری لڑکیوں کو ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا. عدنان نے بتایا کہ جس دن میں پولیس اسٹیشن آئی تھی اور سب بتا رہی تھی، اس دن وہاں اس کا ایک مخبر بیٹھا تھا. وہ یہ سب سن رہا تھا. اس دن ہی یہ پلان بنایا گیا تھا کہ تمہیں وہاں سے کیسے نکلوانا ہے. میں نے عدنان کا شکریہ ادا کیا. ایک دن میں وہیں بیٹھی کھانا بنا رہی تھی کہ میرے دونوں بہن بھائی میری طرف بڑھے. میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور گلے سے لگا کر رونے لگی. میں نے دیکھا کہ انہیں بھی عدنان ہی لایا تھا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ ساتھ نہیں آئے. عدنان نے بتایا کہ میرے بابا جیل میں ہیں. یہ سن کر میں حیران رہ گئی. عدنان نے بتایا کہ مجھے اس ڈرائیور نے نہیں بیچا تھا بلکہ مجھے میرے بابا نے اس ملکانی کو بیچا تھا اور ملکانی نے مجھے سیٹھ صاحب کے آدمیوں کو بیچ دیا. یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میرے بابا نے مجھے اپنی شراب کے لیے بیچ ڈالا تھا.
اب میرے بہن بھائی میرے پاس تھے، مجھے اس ٹرسٹ میں کھانا بنانے کا کام مل گیا اور میں وہیں رہنے لگی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا اور اب میں یہاں سکون سے رہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اس دنیا میں جہاں میرے بابا ملکانی، پرویز اور سیٹھ صاحب جیسے برے انسان ہیں، وہاں عدنان جیسے اچھے لوگ بھی ہیں، اور کچھ ارم، نجمہ اور مجھ جیسے مجبور لوگ بھی ہیں۔ پر اگر ہم مجبور لوگ ہمت کریں تو ان برے لوگوں سے جیت سکتے ہیں، بس ضرورت ہے تو ہمت کرنے کی۔